اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ لا یکلف، نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی نفس کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق۔ دیکھیے اس میں کتنی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے تو کیوں ڈرتا ہے، میں کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں دینے والا ہوں۔ کوئی اللہ کا احکام ایسا نہیں ہے جو انسان پورا نہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ دکھایا کہ یہ قرآن جو ہے جب وہ نازل ہو رہا تھا تو ان کی زندگی حضرت عائشہ کیا کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو کوئی انسان کی وسعت کے مطابق ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی، اگر اسی آیت کو آپ اس طرح سے لے کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی جب ہمارا حساب کرے گا تو ہماری وسعت کے مطابق ہی کرے گا۔ دیکھیے اگر ایک انسان ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ وہ ملینز اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ایک انسان ہے جس کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کا حساب اس کے مطابق لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے اگر ہم نماز جیسے پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے جو بیمار ہوتا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑا ہو کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اوکے بیٹھ کے پڑھ لو۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے اگر مشکل ہے تو اشارے کے ساتھ پڑھ لو۔ ہر طرح کی وسعت ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک اگر وضو کرنے کا مشکل ہے تو تیمم کر لو۔ اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے، وضو بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز پھر بھی پڑھنی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں آسانیاں کتنی دے دی ہیں۔ پہلی جو امتیں تھیں ان کے لیے یہ تھا کہ جب وہ عبادت کرنے کے لیے ان کو کسی خاص جگہ پہ جانا پڑتا تھا نا، جیسے ہم مسجد میں جاتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ جہاں بھی تم ہو تم نماز ادا کر سکتے ہو، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ کتنی اہل کتاب کا ہم نے یاد ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم گوشت کھاتے ہو تو تم نے چربی اس کی پوری اتارنی ہے، کتنی مشکل ان کے اوپر تھی کہ وہ پوری چربی اتارنی ہوتی تھی سوائے وہ اس چربی کے جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تو یہ نہیں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اس کے علاوہ ہر چیز میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا دین ہمارے لیے آسان کر دیا۔ انہوں نے اپنے لیے جو مشکل کیا تھا، آپ دیکھیں ان کی توبہ کتنی مشکل تھی۔ آپ کو یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے تورا لینے کے لیے، جب طور پہ کوہ طور پہ گئے تھے، تورا طور دونوں مکس ہو رہے، طور پہ گئے تھے، تو جب وہ واپس آئے تھے تو لوگوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا تھا۔ تو ان کی توبہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا وہ دوسروں کو جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور کیونکہ ان لوگوں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے ان کو منع نہیں کیا تو ان کا یہ تھا کہ وہ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا تھا۔ تو اتنی مشکل ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اور ہماری امت کی دیکھیے کہ ایک کمرے میں اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، آپ ایک کمرے میں جائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے بعد یہ میں گناہ نہیں کروں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آپ ہر چیز کو اس کے اوپر رکھ کے دیکھیے تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا اس کا ایک حصہ اس دنیا میں ہے، 99 حصے انشاءاللہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ملیں گے۔ دعا کیا کریں کہ یا اللہ اپنے عدل کو آخرت میں ہم پہ اپنا عدل نہ کرنا، کیونکہ اگر عدل ہو گیا تو ہم تو بالکل خسارے میں چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا۔ ہماری جو محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے دل میں ہے، ہم جو اپنی کوششیں کر رہے ہیں یا رب العالمین بس وہ قبول کر لینا، اور ہمارا حساب لیے بغیر، یا اللہ آسان بھی نہ حساب لینا ہی نہ، ہمارا کھاتا ہی نہیں کھولنا، بس ہمیں معاف کر دینا یا رب العالمین، ہم کلمہ گو ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا، تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ادا پسند آ جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لہا ما کسبت، اور اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا، اور اس پر ہے مکتسبت جو اس نے برائی کمائی۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تواخذنا، نہ پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی، او اخطانا، یا ہم نے غلطی کی، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، کوئی بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ تو نے ڈالا اسے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔
اب یہاں پہ دیکھیے ہم بالکل آخری آیات پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ آیات کس نے ہمیں، ہمارے رب نے ہی ہمیں سکھائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان نے دنیا سے بھی اوپر بلا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا کہ ہمارے لیے دیا نا، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس درد سے مانگیں گے کہ یا رب العالمین نہ ہمارا مواخذہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، جو ہم سے بھول ہو گئی، جو ہم سے غلطی ہوگی۔ اب دیکھیے جب ہم وہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ، کتنا خوبصورت ہے، پوری کی پوری اس کے اندر خطائیں آ جاتی ہیں۔ جب میں نے یہ کلمہ یاد کیا تھا، آپ بلیو کریں، مجھے میں ایک دن پڑھ رہی تھی اور میں کلمے کے نیچے میں میننگز اس کے دیکھ رہی تھی، تو مجھے یہ لگا کہ یا رب العالمین یہی تو آپ سے کہنا چاہتی تھی، مجھے لفظ نہیں ملتے تھے۔ یوزلی ہم یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ میری جو غلطیاں معاف کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری غلطیوں کی سزا مجھے نہ دینا اور میری اولاد کے سامنے نہ لانا، یا جس طرح بھی ہم دعائیں مانگتے۔ تو جب میں نے یہ پڑھا تھا تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ، کہ کچھ چھپ کے کیا یا اعلانیہ کیا، یا اللہ تو معاف کر دے۔ اور بالکل وہی بات یہاں پہ کہ اگر ہمیں علم تھا یا رب العالمین کہ یہ غلط ہے، پھر بھی ہم سے غلطی ہوگی، اور اگر ہمیں علم ہی نہیں تھا اور ہم نے غلطی کی، ساری خطاؤں کو یا رب العالمین تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اس پہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ ڈالا علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما حملتا ہو، جیسا کہ تو نے ڈالا اس کو، کس پر ڈالا تھا؟ جیسے اس میں دو طرح سے آپ اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آیتیں جب نازل ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے بعد مدینہ ہجرت کرنا تھا، اور صحابہ کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ اسلام لے کے آئے تھے ان پہ کیسا کیسا بوجھ نہیں ڈالا تھا، کیسے وہ جب کلمہ پڑھتے تھے تو ان کو کیسے سزائیں دی جاتی تھی۔ آج دیکھیے ہم الحمدللہ آزاد ہیں اپنے مذہب میں، ہم جیسے چاہیں اپنے مذہب کو پیروی کر سکتے ہیں، لیکن آج ہماری ہمتیں تو دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، جو بنی اسرائیل پہ ڈالا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علی الذین من قبلنا، وہ لوگ جو ہم سے پہلے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ، ما لا طاقت لنا، جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، بھی اس کو اٹھانے کی، کہ یا رب العالمین جو بھی ہمارے اوپر غم ہے، جو پریشانیاں، دیکھیے پریشانیاں تو کس کے ساتھ نہیں لگی ہوئی ہیں، وہ بوجھ، یہ بوجھ، وہ آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس ہماری اولاد کی نافرمانی کا بوجھ ہے، ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے، ہمارے اوپر ایسے سے غم، بیماریوں کا بوجھ ہے، ہمارے اوپر ایسے سی پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ نہیں ملتا، یا رب العالمین ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، یا رب العالمین وہ غم ہی ہمیں نہ دینا۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، آپ دیکھیے جب آپ یاد کر لیں گے نا، جن کو تو یاد ہے ڈیفینیٹلی، جنہوں نے ابھی یاد کرنی ہے، آپ چلتے پھرتے اسی دعا کو پڑھیں، پوری مکمل دعا ہے، اور مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رب العالمین واعف عنا، اے رب مجھے درگزر کر دے، وغفر لنا، اور بخش دے، اور ڈھانپ دے۔ دیکھیں غافرہ کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ دینا، جیسے اگر آپ دیکھیں کسی جگہ پہ ہمارے کپڑے ہیں، فار ایگزامپل کوئی اگر داغ لگ گیا، ہم پارٹی میں بیٹھے تو ہم دوپٹے کے ساتھ فوراً اس کو ڈھانپنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو یا رب العالمین میرے گناہوں کو ڈھانپ دینا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ورحمنا، اور ڈھانپ کے اس کے بعد ہم پہ رحم بھی کرنا میرے اللہ، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جو ڈھانپ دیا اس کو بعد میں تیرے آگے اس کا جواب دے سکیں، یا اس کا کچھ تو ہم سے پوچھے گا تو یا رب العالمین ہم اس کے کیا تیرے آگے کھڑے ہوں گے، تو ہم پہ رحم کرنا، کیونکہ تیری رحمت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے غضب پہ بھی حاوی ہے، اور وَأَنْتَ مَوْلَانَا، اور تو ہی ہمارا مولا ہے۔ دیکھیے یہ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہ جب پڑھتے ہیں نا آپ دیکھیں اس کی انٹینسٹی دیکھیں، اس کی محبت دیکھیں، انت ولی فی الدنیا، جیسے محبت سے نہیں کسی کو کہتے کہ یا اللہ تو ہی میرا ولی ہے اس دنیا اور آخرت میں، بس یا اللہ تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا سارا کچھ ہے، ورحمنا، مجھ پہ رحم کرنا، واعف عنا، تو مجھے درگزر کر دینا میرے گناہوں کو، واغفر لنا، اور مجھے معاف کر دینا، وانصرنا، اور میری مدد کرنا، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔
کافر قوم پہ مجھے غلبہ دینا یا رب العالمین۔ ہر وہ چیز دیکھیں، اب کیونکہ یہ مدینہ سے نکل کے جانے والے تھے نا، ان کو پتہ تھا کہ آگے جائیں گے کہ آزاد ریاست قائم ہوگی تو پھر بھی کفار کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا تو یا رب العالمین ہماری اس میں بھی مدد کرنا۔ ہم جس مشکلوں میں ہماری اس کے اندر تیری مدد کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب انشاءاللہ اسی طرح سے دیکھیں سورۃ بقرہ بھی ہماری الحمدللہ آج ختم ہوئی۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ واپس میں وہی بات کہتی ہوں، کیونکہ ہر سبق میں آپ کو یہی کہتی تھی کہ یا اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ سمعنا و اطعنا والا بنا دے۔ اس کا نچوڑ یہ ہے اس دعا کا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دیکھیے، ہم جب بھی پڑھ رہے تھے کہ دنیا میں جب آئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں حکم دوں گا، ہدایت میری طرف سے آئے گی، جو اس کو مانے گا کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے لوگوں کو تو میں نے ایسی دوزخ کا ایندھن بنانے کے لیے پیدا کیا۔ شیطان سے جب ابلیس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام بات ہم پڑھ رہے تھے تو اس نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کہا تھا کہ تم مجھے مہلت دے کہ میں دیکھنا میں کیسے تیرے بندوں کو جس کو تو نے اتنے غرور سے پیدا کیا یہ کیسے یہ بہکیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مجھے نہیں فرق پڑتا، جا تو نے جو کرنا ہے تو کر لے۔ ہم اللہ کا غرور ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یا پاک پروردگار تو نے جو ہمارے لیے سوچا تھا نا، تو نے جیسے ہمیں پیدا کیا تھا تو وہ ہمیں بس اپنی عبادت کرنے والا بنا دے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنا دے۔ اور مسلمان کیا ہے؟ سرنگو کر دینا، اپنے آپ کے سر تسلیم خم کر دینا، اس کے ہر حکم کے مطابق۔ یا اللہ اس دنیا کی حقیقت ہمیں بتا دے۔ یہ دنیا اتنا اٹریکٹ کرتی ہے کہ چلتے چلتے اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے راستے میں پھر ادھر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم تو کمزور ہیں نا، ہم تو پہلے ہی مان رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، تو ہمیں اس دنیا سے پھر واپس اپنی طرف لیا، کیونکہ دنیا کے ساتھ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا تو انعام کے طور پہ دی ہے نا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑا کرم ہے، کتنی خوبصورت دنیا بندے کو دے دی، اور پھر راستہ بھی بتا دیا کہ یہ میرا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے۔ ہمیں ان دونوں راستوں میں فرق کرنے والا بتا دے، ہمیں فرقان سمجھا دے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا ٹھیک راستہ ہے، کیا تیرا غلط راستہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے ہی ہمیں پیدا کیا۔ ہم انسان ہیں، ہمارا روٹ جو ہے نا لفظ کا وہ بھی نسیان سے ہے کہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں، ہم بار بار غلطی کر جاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے آگے آ کے دعائیں بھی تو تجھ سے ہی مانگتے ہیں نا۔ یا اللہ ہماری آسانیاں کرنا، ہمارے یہ سفر ہمارے لیے آسان کرنا، کیونکہ قرآن کا سفر بڑا خوبصورت سفر ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پہ اپنی رحمت نازل کر دے اس دنیا میں، دیکھیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم فقہنا فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، دیکھیں اس کی رحمت ہے بہت بڑی، اللہ تو اتنا کرم کرنے والا ہے، لیکن کیا دنیا میں انسان غم میں نہیں ہوتے؟ کیا ان کو تکلیفیں نہیں پہنچتی ہے؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے؟ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی تو حساب لیں گے نا۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے یا اللہ تیری اس دنیا کی حقیقت ہم پہ واضح کر دے، کیونکہ یہ اتنی اٹریکٹ کرتی ہے، کیونکہ غائب کے پردے ہیں نا۔ تو ہم حضرت علی کی وہ بات کہتے تھے کہ یا اللہ آخرت میں جب غائب کے پردے ہٹیں گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ میرا یقین اتنا کامل ہے کہ مجھے جو کچھ اس دن میں دیکھوں گا وہ مجھے آج بھی اتنا یقین ہے کہ وہ ہو کے رہے گا۔ تو یا رب العالمین ہمارا وہ یقین بنا دے، ہمیں وہ ابراہیم علیہ السلام بنا دے یا رب العالمین۔ دیکھیں پورا شہر کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی اطاعت کرنے والا نہیں تھا، ایک ابراہیم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اطاعت عطا کر دی، ایک ابراہیم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ خلیل اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ پورا عرب، پورا مکہ جو تھا وہ مشرک تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہم فقہنا فی الدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پہ رحمت کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اپنی محبتیں عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دنیا میں اپنی محبتیں عطا کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم دنیا کا بھی حق ادا کر سکیں، کیونکہ یہ دنیا بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نا۔ ہم نے اس کا بھی تو جواب دینا ہے، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ یا اللہ تو ہم سے ہماری وسعت سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہم پہ نہیں ڈال رہا۔ یہ قرآن بھی ہماری وسعت کے اندر آتا ہے، اس کے احکامات ہماری وسعت کے اندر آتے ہیں۔ تو یا رب العالمین ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دے کہ قیامت کے دن ہم نور کے ممبروں پہ بیٹھنے والے بن جائیں۔
یا اللہ قیامت کے دن ہمیں دور سے دیکھ کے تو جب ہمیں پکارے گا کہ یہ میرے بندے ہیں ان کو میری طرف بلائیے، یا اللہ قیامت کے دن ہمارے چہرے ایسے چمک رہے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اپنی امت کو اپنے چہروں کے وضو کے اعضاء جو ہے ہمارے وہ نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، اس سے وہ ہمیں پہچان لیں گے۔ یا رب العالمین ہمیں حوض کوثر پہ پانی پینے والا بنا دینا۔ یا اللہ اس رات کو، اس دن کو جو 50,000 سالوں سے بھی بڑا ہے، یا اللہ اس سورت کو جس کو سورت بقرہ کو ہم نے ایک ایک لفظ کو پڑھا، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا میرے رب، لیکن جو کچھ بھی ہم نے محنت کی اس کو قبول کرنا، اور یہ اس رات کو کیونکہ میرے دماغ میں وہ رات آتی ہے جب میں ڈرتی ہوں کسی چیز سے، تو میں کہتی ہوں اس دن کو جو 50,000 سال سے بڑا ہے، یا اللہ یہ سورت بقرہ ہمارے سروں پہ جو لوگ بھی سن رہے ہیں، جو سنتے رہیں گے، یوٹیوب میں بھی یہ رہے گا۔ الحمدللہ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنی فیس بک میں ہیں یا آپ جس طرح بھی میڈیا میں، آپ یہی ویڈیو جو آتی ہے سروں کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ بادل کے سائے کی طرح رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ نے ہمیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک جھنڈ ہوگا، جیسے پرندوں کا جھنڈ ہوگا، اس طرح سے ہمارے پاس رہے، یہ ہمارے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے۔ اور الحمدللہ آج ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سورت بقرہ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کے ساتھ پوری پڑھنے کی کوشش کی۔ بے شک ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن یا رب العالمین ہم نے کوشش تو کی ہے، کیونکہ تم نے ہماری کوشش ہی دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ پروگرام میں ہم سورۃ آل عمران شروع کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورۃ ناس تک لے جائے۔ آمین ثم آمین۔ اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت، تندرستی، ایمان کی دولت کے ساتھ ہمیں اس سفر میں ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔